السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک اہم بات لے کر آیا ہوں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا کر 1500 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے عرب کا ماحول کس طریقے سے تھا آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ میں وہ زیادہ تر تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کے بعد سب کو اپنا اپنا حق مل چکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہر چیز کا حق آپ نے اس کے ادب اور احترام بتائیں، آپ نے آسمان کے ادب بتائیں، آپ نے زمین کے آداب بتائیں، آپ نے انسانیت کے آداب بتائیں، آپ نے ماں باپ کا حقوق بتائیں، آپ نے رشتہ داروں کا حقوق بتائیں، آپ نے اڑوس اور پڑوس کا حقوق بتائیں، آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے وہ بتائیں، والدین کا کس طریقے سے ادب و احترام کرنا ہے وہ بتائیں، اور آپ نے وسطات کا بھی عزت کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی بتائیں، اور آپ نے جان نہ پہچان انسان کے ساتھ بھی کس طریقے سے رہنا ہے وہ ادب اور سلوک اس دنیا میں آپ نے بتا کے گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو عاشق رسول کی محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، جو جلوسیں نکالتے ہیں، کیا ہم نے سچے عاشق کی جس طریقے سے ادب کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے جلوس نکالنا تھا، کیا ہم نے آج جلوسوں میں اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگوں کو جو مسجد میں چھوٹے بچے آتے ہیں تو انہیں ڈرایا جاتا ہے، انہیں صفوں میں سے ہٹایا جاتا ہے، اور ان کے والدین کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچوں کی وجہ سے ہمارے نمازیں خراب ہوئیں۔ آج میں انہی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آج وہی روڈوں پہ جو بچے جلوس نکال رہے ہیں، جو ڈی جے بجا کر، تو اس وقت میں کون روکنے آیا؟ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں ہر ایک سے، جو عاشق رسول کی سچی وعدے کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک ذہن نشین کرتا ہوا ایک بات کو میں بتاتا ہوں کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جب راستے سے گزر چکتے ہیں تو اس وقت میں جو راستے کے اندر کوئی تکلیف والی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے۔ کہ آج ہم عاشق رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے جلوس نکال رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ میں آج الحمدللہ جو کل دارالسلام میں جو اسد الدین اویسی صاحب نے جو جلسہ رحمت العالمین میں بھی کہا، علماء اکرام بھی کہا، کہنے کے لیے تو سب کہہ رہے ہیں، لیکن جب عمل آتے ہیں اس دن جلوس نکالتے ہیں تو کون اسے بڑے کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ آج میں نوجوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں کوئی غیر اپنے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا تو آپ نے اس دن رات تمام نعرے لگا کر اس کا انصاف مانگے۔ آج اس نوجوانوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو جان پہچان والا تھا، جس نے اللہ کے رسول کو پہچانتا نہیں تھا، جو اللہ کے رسول کی محبت تھی، جو اللہ کے رسول کی کردار تھے، اس کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن آپ تو پہچانتے ہو، آپ نے اللہ کے رسول کو مانا ہے، اللہ کو مانا ہے۔ پھر ایسے نوجوانوں کو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ جلوسوں کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کے کن کن سنتوں کو آپ توہین کرتے ہیں، کہ پھر ہم کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ محبت اختیار کرو، محبت کو ظاہر کرو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کیے تھے؟ جلوسیں نکالیں گے، ہم بھی تیار ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول کی سنت ہو، لوگوں کے اندر تکلیف نہ ہو۔ کریں گے نعرے بازی؟ نہیں، اس سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتے ہوئے چلیں گے، کریں گے ایک اچھا لباس پہنیں گے، لباس پہنتے ہوئے لوگوں کو بتائیں گے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق کس طریقے سے رہتا ہے۔ ہمارے چلنے کو، ہمارے نعرے بازی لگانے کو، ہمارے بولنے کو کوئی آگے والا بھی اس سے متاثر ہوں اور ایمان میں آ جائیں۔
آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کس طریقے سے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب آپ امیر المومنین تھے، رات کے وقت گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کون کس کو کیا تکلیف ہے. جب آپ اپنے چپل مبارک کو بھی چھوڑ کر چلا کرتے تھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، وہ آواز سے کوئی اٹھ نہ جائیں. لیکن ہم آج وہ ڈی جے لگا کر، آج وہ جو نعرے بازی لگا کر جو ہم چل رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کو ہم آج تکلیف دے رہے ہیں. چلو اب ہم آگے بڑھیں گے، اگلے سال تک ایک اچھا جلوس نکالیں گے، لوگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو متاثر کرتے ہوئے جلوس نکالیں گے. ہم آج فوکس نیوز کی جانب سے، ہماری بھی اس چیز کی غلطی ہوئی، ہم نے بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا. ہم اگلے سال تک انشاءاللہ تعالی ہم ایک میمورنڈم بنائیں گے. ہم مدرسوں میں، مسجد کمیٹی میں آگے چل کر یہ میمورنڈم کو بتائیں گے کہ جلوس کو کس طریقے سے نکالا جائے، اس کو کس طریقے سے روکا جائے. اگر آج ہم روکے نہیں گے تو آنے والے نسلیں ہمارے کیا ہو جائیں گے. ہم نے شادیوں میں گانے بجانے کو برداشت کیا، ہم نے شادیوں کے اندر ڈی جے بجانے کو برداشت کیا، لیکن آقا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد کا دن ہے اس دن اگر ایسے ڈی جے لگائیں گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کو مانیں گے ہی نہیں. علماء اکرام بھی اس طریقے اب کی بار اس چیز کو برابر کہا کہ اس اگلے سال کو اس طریقے سے ہم منانے کے لیے روکیں گے. آگے بڑھیں گے ہم سب اور اس چیز کو روکیں گے. اگلے سال تک انشاءاللہ تعالی ہم ایسی جلوس کی تیاری کریں گے اور اتنی امن و احترام کے ساتھ ہم جلوس نکالیں گے تاکہ لوگوں کو چلتے ہوئے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. دیکھتے ہیں ہم دوسرے ممالکین میں بھی دیکھتے ہیں، وہاں میلاد کا بھی جلوس نکالا جاتا ہے. کس طریقے سے نکالا جاتا ہے؟ لباس، سفید لباس پہن کر درود احترام کے ساتھ جلوس نکالا جاتا ہے. نمازیں چھوڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اگر نماز پڑھتے تو قرآن کی تلاوت بھی اپنی چھوٹی کر دیتے کہ اس کی آواز سے کہیں کوئی دوسرا اٹھ نہ جائیں. اللہ کے رسول کے ہم وعدے کرنے والے، اس طریقے سے ہم ایسا لوگوں کو تکلیف دیا ہوتا ہوگا جو جلوس نکالتے ہیں، اس کو نہ اللہ پسند فرمائیں گے نہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرمائیں گے. اٹھو اے نوجوانوں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آج اسلام آپ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. اسلام کو بچانے کا ذمہ داری ہم لینا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ایسے سنتوں کو آج توڑتا جائیں گے تو ہمارے اندر دشمن دین اور بھی پھیلتا جائیں گے، ہمارے آپس میں نفرت پھیلاتا جائیں گے اور ہمیں کمزور کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں. ہم اگر اب ذہن نشین نہیں کریں گے، ہم اس عادتوں کو اگر چھوڑیں گے نہیں تو آنے والے ہمارے نسل پورا بگڑ جائے گا. اس وقت کا جواب کون دیں گے؟ یہی کل آنے والے نسلیں ہمیں پوچھیں گے کہ میرا باپ مجھے سکھایا تھا اس جلوس کے اندر اس طریقے سے نکالنا تھا. یہی بچہ کل گواہی دے گا مجھے تو پتا ہی نہیں، میرے والد صاحب اس طریقے سے جلوس نکالتے تھے اور میں بھی نکال رہا ہوں. اگر آپ صحیح راستہ دکھاتے جلوس کا تو آپ کا بچہ بھی اس طریقے سے جلوس نکالتا کہ اس کے نسلوں میں دین اور پھیلتا جاتا. خیر بات بڑی لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کو تہمت لگانا نہیں چاہتا ہوں، کسی محبت کو میں انکار کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن کریں گے، ہم بھی ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اعتبار سے ہم کریں گے. میں ہمارے فوکس نیوز کے ایگزیکٹو ایڈیٹر وسیم اکرم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ ایک پروسیجر بنائیے اگلے سال کا، اس کو میمورنڈم کس طریقے سے بنائیں گے. ہم ہر سٹی جائیں گے، ہر مدرسوں کو، ہر مسجد کمیٹیوں کو جاگ اٹھائیں گے کہ جلوس کے اندر کیا کیا کمی ہو رہی ہے، اس کو کس طریقے سے ہم اس کو اوائڈ کرنا ہے، جو چیزیں ڈیجوں کو کس طریقے سے اوائڈ کرنا ہے، ہم اویئرنیس بنائیں گے. اس کا ہم ایک قدم آگے اٹھا رہے ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کامنٹ کے جانب سے ہمارا حوصلہ بڑھائیے، آپ ہمارے ساتھ آئیے. آپ اگر ہم ایک آدمی آگے چلتا ہے تو اس کے پیچھے آپ لوگ اگر مدد کرتے ہیں تو یہ برابر اگلے سال تک انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ اس کا کچھ انجام ہو جائے گا. یہ محنتوں کا کچھ نہ کچھ فیصلہ نکلے گا. میں پھر سے ایک بار جو فوکس نیوز کے ویورز ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے حوصلوں کو بڑھائیے، اس ویڈیو کو
اور پھیلائیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔